کہ ایک عالم دین کے لیے اتنا دور جا کر تبلیغ کرنا جی کیا یہاں ضرورت نہیں ہے؟ یہاں پر علماء بہت ہیں اور باہر جو ممالک ہیں وہاں پر انگلش اسپیکنگ اسکالرس ہیں، تو میرے جیسے علماء کی وہاں ضرورت بہت ہے. لوگ ترجیح دیتے ہیں US سے جائے، کینیڈا جائے، بس میرے نصیب میں افریقہ لکھا ہوا تھا کہ ہم صوفیزم کو فالو کرنے والے ہیں، بزرگوں کے چاہنے والے ہیں. صحیح. میرے ذہن میں ابراہیم بن ادم نے بادشاہ چھوڑ دی تھی، مخدوم سمنانی نے اپنی بادشاہ چھوڑ دیا، ایران کا تاج چھوڑ دیا اور جنگلوں میں چلے گئے. میں افریقہ گیا ہوں. ہمارے پیر و مرشد علامہ شاہ تراب اللہ قادری ایک بات فرماتے تھے، یا تو کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. واہ واہ. میں جب میری پہلی اہلیہ بیمار تھی تو ان کو میں چھوڑ کر گیا، ان کا علاج چل رہا تھا، تو وہ بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا. ذرا ہم اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں لیکن قربانی بہت بڑی ہے. قربانی. ارے کہ صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے تھے، کئی مہینوں تک جنگ کرتے تھے، جی جی. کئی مہینوں تک جنگ میں لگے ہوتے تھے. یہ قربانی ہے لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے کہ جو رہتے مدینہ پاک میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے لیکن دین کی تبلیغ کرنے کے لیے باہر گئے، کوئی چین گیا، کوئی کہاں گیا، پھر وہیں پر ان کی تدفین ہو گئی. بالکل. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو نور کے چشموں کے ساتھ قائد بن کر، ایک رہبر بن کر اٹھیں گے، ان کی قبر سے نور نکلے گا اور دوسروں کے لیے وہ روشنی کا ذریعہ بنیں گے. دین کی تبلیغ کا جذبہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. کوئی پیسے کمانے کے لیے پیسے کمانا ہوتے تو میرا تعلق میمن خاندان سے، جی جی. پتیانہ میمن ہوں. یہاں پر اچھا بزنس کر سکتے ہیں، صحیح. یہاں پر اچھی جاب کر سکتے ہیں، MBA فائنینس ہے، بینک میں جاب تھی میری، جی. تو اچھا مجھے اپرچونیٹی آگے تھی، کیریئر گروتھ میرا اچھا تھا. صحیح. لیکن ہر آدمی ایسا سوچتا نہیں ہے. صحیح. بس ہمارے بزرگوں نے ہم پر توجہ کی اور ہم سے یہ کام لے لی. میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے علماء باہر جاتے ہیں اور باہر ممالک میں تبلیغ کرنے جاتے ہیں، اور ان کے لیے اس جگہ کی زبان سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ باہر کا خواب دیکھنا تو بڑا اچھا لگتا ہے، ہر کسی کو خواب دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے، اگر محنت کرنا نہیں چاہتا. محنت نہیں کرنا چاہتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرحمن قادری رضوی ملاوی زیدہ مجدوہ موجود ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت افریقہ کے ملک ملاوی میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ملاوی آتا ہے، اور تقریباً کوئی 6-6.5 سال آپ کو وہاں پر ہو گئے ہیں، اور آپ ماشاء اللہ علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ویلفیئر بھی چلاتے ہیں، آپ وہاں لوگوں کو مسلمان بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری خدمات ہیں جو آپ دے رہے ہیں. تو ہم یہ حضرت معلوم کرنا چاہیں گے آپ سے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک عالم دین کے لیے اتنا دور جا کر تبلیغ کرنا جی کیا یہاں ضرورت نہیں ہے؟ یہاں بھی تو اتنا بگاڑ ہے، یہاں ضرورت نہیں ہے، تو آپ اتنا دور جا کر تبلیغ کرنا، اور اس کے بعد پھر خاندان والوں کا، والدین کا کس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس بارے میں ذرا بتائیے. کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے، میں رہا ہوں 8 سال تقریباً نور حمزہ میں، تو گھر سے دور جا کر رہنا، اگرچہ میں تو پڑھنے کے لیے گیا تھا، مگر گھر سے دور رہ کر پھر وہ والدہ کی کیفیات، پھر خاندان والوں کے، پھر یہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے سارا خاندان ادھر ہے، تو فیملی کے معاملات ہوتے ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، ہر چیز ہے. تو اس بارے میں بتائیے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وطن چھوڑ کر دوسرے ملک جا کر دین کی تبلیغ کرنا یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. انبیاء کرام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جی سب نے اسی طرح کام کیا ہے. ہمارے یہاں ظاہر کی اپرچونیٹی پاکستان میں بہت ہیں. صحیح. آپ اندرون سندھ جائیں، بلوچستان جائیں، KP کے جائیں، وہاں پر بہت ضرورت ہے کہ آپ دین کی تبلیغ و ارشاد کریں، اور میں کرتا تھا. لیکن یہاں پر علماء بہت ہیں، اور باہر جو ممالک ہیں وہاں پر انگلش اسپیکنگ اسکالرس ہیں. صحیح. تو چونکہ مجھے انگلش آتی ہے، میرا اکیڈمک بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے. صحیح. تو انگلش میں اسپیچ میں کر لیتا ہوں، سمجھ بھی لیتا ہوں، بول بھی لیتا ہوں. تو میرے جیسے علماء کی وہاں ضرورت بہت ہے. صحیح. تو یہاں پر تو کافی علماء ہیں، وہ یہاں پر کام کریں اگر وہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں. صحیح. تو لوگ ترجیح دیتے ہیں US سے جائے، کینیڈا جائے، بس میرے نصیب میں افریقہ لکھا ہوا تھا. میں نے 2 دفعہ کینیڈا سے مجھے آفر آئی، 3 دفعہ بلکہ آئی. اچھا. تو 2 دفعہ میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، اور تیسری دفعہ پھر اپنی جگہ میں نے کسی اور کو بھیج دیا. اچھا. اسی طرح امریکہ، USA، گارلینڈ، ٹیکساس، وہاں سے مجھے آفر آئی بہت بڑی مسجد کی. اچھا. لیکن یہاں پر ویزا نہیں لگا، ویزا ریجیکٹ ہو گیا. بس میرے نصیب میں وہاں کا لکھا ہوا تھا دین کی خدمت. اللہ تعالیٰ بس جس سے جہاں دین کی خدمت لینا چاہے
ہم دعا یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی میں کوئی بہت بڑا اپوائنٹڈ ایک شخص ہوں کہ مجھ سے دین کی خدمت لی جائے. صحیح. بس ہم تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے آمین. اور بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلائیں. ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کی چاہے تو وہ فاسق سے، جیسے حجاج بن یوسف جی 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 اس نے قرآن پاک پر اعراب لگایا. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے، اب اس کی آخرت اور خاتمہ کیسا ہوتا ہے، اعتبار تو خاتمے کا ہے. صحیح. میرے نصیب میں افریقہ کا تھا، وہاں پر پہنچے تو پاکستان میں بڑی اپرچونیٹیز ہیں. صحیح. میں نے بحریہ ٹاؤن میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا. اچھا. اور ان قریب میرا 2018 میں انٹرویو بھی میرا ہوا تھا. اچھا. حج سے میں آیا تھا سپٹمبر 2018، تو میرا وہاں پر انٹرویو ہوا تھا بحریہ ٹاؤن میں. اور میرے 2-3 دوست ہیں بحریہ ٹاؤن میں لگ چکے ہیں وہاں. اچھا. تو میں لگ جاتا، لیکن میرا ذہن یہی تھا کہ مجھے باہر جانا ہے. صحیح. اور باہر جا کر دین کی تبلیغ. چوں میرے ذہن میں، کیونکہ ہم صوفیزم کو فالو کرنے والے ہیں، بزرگوں کے چاہنے والے ہیں. صحیح. میرے ذہن میں ابراہیم بن ادم نے بادشاہ چھوڑ دی تھی، مخدوم سمنانی نے اپنی بادشاہ چھوڑ دیا، ایران کا تاج چھوڑ دیا اور جنگلوں میں چلے گئے. بالکل. اسی طرح جو ہے بزرگوں کی تاریخ میرے سامنے، حاجی علی پیا بمبئی والے، صحیح صحیح. حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں. ان کے واقعات میرے ذہن میں تو انہی کو فالو کرتے تھے. میں افریقہ گیا ہوں، ہمارے پیر و مرشد علامہ شاہ تراب اللہ قادری ایک بات فرماتے تھے، یا تو کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. واہ واہ. یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. تو ہمارے پیر و مرشد حیدرآباد دکن کو چھوڑ کر آئے تھے. بالکل بالکل. تو اس طرح دین کی خدمت تو ایسی ہوتی ہے. ظاہر میرے لیے بڑا مشکل ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتے ہیں. تو میرے والد مرحوم کو والد صاحب کو تو انتقال ہوا 2013 میں، جانے سے 5 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا. لیکن والدہ یہاں پر ہے، بھائی یہاں پر ہے، بڑا بہترین مکان یہاں پر ہے، بینک کی نوکری یہاں پر تھی. جی جی جی. میری مسجد یہاں پر ہے. اتنا عرصہ میں 97 سے تراویح پڑھا رہا ہوں. تو کتنے میرے فالوورز یہاں پر ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں، لیاقت آباد میں ہیں، ڈیفینس میں ہیں، کھارا میں ہیں، ناظم آباد میں ہیں. میرے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اپنی مسجدوں میں بلاتے ہیں. جب بھی میں آتا ہوں تو جمعے کی بکنگ ہو جاتی ہے. صحیح. تو بڑا ہلکا احباب ہے، لیکن یہ کہ باہر خدمت کرنے کے ظاہر کہ قربانی تو ہے بہت بڑی. صحیح. آج بھی میں جاتا ہوں تو میری والدہ روتی ہیں، میرے گھر والے بھائی، ہم دونوں بھائی لپٹ کے روتے ہیں جب ایئرپورٹ جا رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. ظاہر ہے کہ میں کنٹرول کر رہا ہوتا ہوں، لیکن مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا. حالانکہ مجھے اس کو کہنا چاہیے، لیکن بھائی تو بھائی ہوتا ہے، خونی رشتہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. صحیح بات ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگست 2023 میں جب میری پہلی اہلیہ بیمار تھیں، تو ان کو میں چھوڑ کر گیا. ان کا علاج چل رہا تھا، تو وہ بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا. ذرا ہم اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن قربانی بہت بڑی ہے. قربانی بہت بڑی ہے. اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے تھے، کئی مہینوں تک جنگ کرتے تھے. جی جی. کئی مہینوں تک جنگ میں لگے ہوتے تھے. تو یہ قربانی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے. کئی صحابہ ایسے، سلمان فارسی، حضرت حذیفہ یمنی، کہ جو رہتے مدینہ پاک میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، لیکن دین کی تبلیغ کرنے کے لیے باہر گئے. کوئی چین گیا، کوئی کہاں گیا، پھر وہیں پر ان کی تدفین ہو گئی. بالکل. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو نور کے چشموں کے ساتھ قائد بن کر، ایک رہبر بن کر اٹھیں گے. ان کی قبر سے نور نکلے گا اور دوسروں کے لیے وہ روشنی کا ذریعہ بنیں گے. صحیح. اسی موٹیویشن کے ذریعے میں انسپریشن ملتی ہے. بالکل بالکل. اسی انسپریشن کے ساتھ جو ہے ہم لوگ افریقہ جاتے ہیں. کوئی افریقہ جانا کا مطلب یہ کہ نہیں، دین کی تبلیغ کا جذبہ خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. کوئی پیسے کمانے کے لیے پیسے کمانا ہوتے تب میرا تعلق میمن خاندان سے. جی جی. پتیانہ میمن ہوں. میرے سارے ماموں، سارے والد صاحب سب بزنس مین ہیں. صحیح. بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں. یہاں پر اچھا بزنس کر سکتے ہیں. صحیح. یہاں پر اچھی جاب کر سکتے ہیں. MBA فائنینس ہے، بینک میں جاب تھی میری. جی. تو اچھا مجھے اپرچونیٹی آگے تھی، کیریئر گروتھ میرا اچھا تھا. صحیح. لیکن ہر آدمی ایسا سوچتا نہیں ہے. صحیح. بس ہمارے بزرگوں نے ہم پر توجہ کی اور ہم سے یہ کام لے لی. الحمدللہ الحمدللہ. جی. ناظرین کرام، حضرت نے بینک کی نوکری چھوڑ کر اور پھر وہ اپنا مکمل وقت وہ علم دین کو دیا ہے. اور اگر آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں تو ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو معلومات حاصل ہوگی کہ انسان اگر سارے کام چھوڑ کر دین کی خدمت کرے تو اللہ پاک اس کو کہاں کہاں عزت عطا فرماتا ہے. اور صرف یہ دنیا میں نہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب الجلال آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا اسی وجہ سے. اچھا حضرت، میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے علماء باہر جاتے ہیں اور باہر ممالک میں تبلیغ کرنے جاتے ہیں، ان کے لیے اس جگہ کی زبان سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کی کلپس دیکھی ہیں، آپ افریقی زبان میں، اور میں چاہوں گا آپ اس میں بھی کچھ بول کر دکھائیں تو ذرا ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. اور خاص طور پہ جو نو مولود علماء میں کہتا ہوں جو ابھی آ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں اور دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں یا 7ویں سال میں موقوف علیہ میں ہیں، تو ان کو بھی ذرا نصیحت ہو کہ ہمیں کس طرح جا کے تبلیغ کرنی ہے. کیونکہ باہر کا خواب دیکھنا تو بڑا اچھا لگتا ہے،
ہر کسی کو خواب دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے اگر محنت کرنا نہیں چاہتا. محنت نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو اس بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ زبان سیکھنا کتنا ضروری ہے. لیکن ٹریولنگ آدمی کرے, باہر جائے فورن کنٹری میں, تو کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کے پیمانے اور عقل کے مطابق بات کی جائے. بالکل بالکل. ہمارا معاملہ ہے کولو کا بیل لکیر کا فقیر, ایسا ہی. وہی اردو کتابیں. یعنی میں اپنے شاگردوں کو اور مساجد کے اماموں کو یہ کہتا ہوں, آپ وہی عربی خطبہ دیتے ہیں, عربی بھی آپ کی ڈیولپ نہیں ہے, اس پہ بھی محنت نہیں کر رہے. میں افریقی ملک میں ہوں, افریقہ کا ایک ملک ہے ملاوی, اس کی جامع مسجد ہے. صحیح صحیح. جب بھی میں خطبہ دیتا ہوں, محنت کرتا ہوں, ہر جمعے کا میرا عربی خطبہ الگ ہوتا ہے. واہ واہ کیا اس میں کیا ہم عالم ہیں, محنت کی, عربی پڑھی نہیں, اس کو تیار کریں. بالکل تیار کر کے میں تیار کرتا ہوں, نوٹس بناتا ہوں, کچھ یاد کر لیتا ہوں, کچھ سامنے رکھتا ہوں. ہر جمعے کا عربی خطبہ الگ ہوتا ہے. واہ واہ. تو محنت کرنے سے من جدہ وجدہ, ایسا ہی کوشش کرے گا اس کو ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کرتا ہے. صحیح. تو عربی کم از کم جو یہاں کی آپ نے جیسے 9 مولود علماء کہا, یا جو نئی بریڈ آ رہی ہے علماء کی, ینگسٹرز کی جو ہے, عالم تو بن جاتے ہیں, دستار بندی ہو گئی, کارڈ دیتے ہیں, عالم بن گئے, فاضل بن گئے, مفتی بن گئے. آپ کو عربی اسپیکنگ آتی ہے, عربی میں فلوئنسی ہے آپ کی, آپ عربی میں خطبہ دیتے ہیں, خطبہ سمجھ میں آتا ہے, آپ خطبے میں محنت کریں. پھر باہر جاؤ تو انگلش میں محنت کریں. باہر میں جتنے ینگسٹرز ہیں ان کو اردو نہیں آتی, انگلش پر آپ کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. اب مسئلہ ہمارا, جب چھوٹے تھے اسکول میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم تو او لیولز میں تھے, پاکستانی جو بورڈ ہے سندھ ٹیکسٹ بورڈ, اس میں سندھی پڑھائی جاتی تھی. جی جی جی. یہ بولڑو ہے, اس طرح ہم نے سندھی پڑھتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ملاوی میں لوگ یو کے بیس ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں کے میمون بچے فرینچ پڑھتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی میں چائنیز میں کلاسز ہو رہی ہیں. جی 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 جی. تو لوگ دوسرے ملکوں کی زبانیں سیکھتے ہیں بزنس پرپز کے لیے, لیکن دین سیکھنے کے لوگ عربی سے نہیں سیکھتا, عربی میں مہارت نہیں ہوتی. تو علماء کو چاہیے کہ باہر جائیں, انگلش سیکھیں. صحیح. آپ کو تقریر انگلش میں کرنی ہوگی, ینگسٹرز انگلش میں بات کریں گے. پھر وہاں کی اگر مقامی زبان میں آپ نے محنت کر لی تو بہت بڑا آپ کام کر سکتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑی سورس آف انسپریشن ہو سکتی ہے. صحیح صحیح. تو میرا ظاہر میں کام گیا ہی اپنی والدہ کو چھوڑ کر. وہاں پر پیسہ کمانا تو ہم نہیں کہ پیسہ میں نے پہلے بھی اس کا یہاں پر بھی کما سکتے ہیں, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہمارے پیٹ پر اللہ کے ولیوں کا ہاتھ ہے. میں تو ہوں تو گناہگار آدمی, وہ یہ نہ سمجھا ہماری کوٹا کہ مفتی صاحب ولی ولایت کا دعویٰ کریں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ولی تو نہیں ہے, لیکن ولیوں کی گلشن کی کلی آپ کہتے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں. صحیح صحیح. تو ہمارے پیروں میں واقعی بہت بڑے بزرگ تھے, علامہ شاہ تراب اللہ قادری. ان کی تربیت ہمارے اندر یہ پیسوں کا گھمنڈ ہی نہیں ہے. کچھ جو یہاں سے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ایک تقریر کے $600 ملیں گے, وہ 10 دن کا چکر لگایا, پیسے جمع کر کے آ گئے. یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. ابھی میرے پاس ابھی بھی آفر ہیں. صحیح. مفتی صاحب UK آ جائیں, مفتی صاحب امریکہ آ جائیں, کہاں افریقہ میں پھنس گئے. لیکن اگر ہم چلے جائیں گے ادھر کام کون کرے گا, پیچھے کون کرے گا. اس نیت سے گئے وہاں پر کہ پھر وہاں کی مقامی زبان سیکھتا ہوں. اچھا. لوگ کہتے ہیں کہ جتنی اس عالم کی ویڈیوز ہیں مقامی زبان میں, آج تک اس ملک کی تاریخ میں 100 سال میں کسی عالم کی اتنی ویڈیوز نہیں ہوں گی. اچھا. کیا تو میں نے وہ سیکھی, وہ میری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. کتنی میری ویڈیوز ایسی ہیں جن کو خالی ویڈیوز دیکھ کر عیسائی مسلمان ہو گئے. ایک دفعہ میں نے جمعہ پڑھا کر میں نکلا تو ایک بندہ مجھے ملا, تو اس نے یہاں پر چوما, مقامی افریقی بندہ تھا. اچھا. اس نے یہاں پر چوما, تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی ویڈیو آپ نے بنائی تھی شراب کے حوالے سے, آج سارے کرسچن ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں. اس میں اچھا شراب کے حوالے سے تھا, اسامہ ٹومی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنر نکوٹی اسامہ موا چیفو کا موا ڈی کی و زویبا زون سے. شراب مت پیو کیونکہ شراب پینا تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ. تو چونکہ آپ شراب نوشی بہت عام ہے, آپ نے دیکھا پاکستان میں جو کچی شراب لوگ پیتے ہیں, زہریلی شراب پی اللہ کو جاتے ہیں, تو وہاں پر ہے تو غربت, لیکن شراب پینے کا عادی, جو پیسے ملتے ہیں شراب کے نشے میں اڑا دیتے ہیں. تو یہ میری اس نے بندے کا آپ کی ویڈیو اتنی وائرل ہوئی ہے, عیسائیوں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگائی شراب پینے سے توبہ کر لی. اللہ. بولا دیکھو باہر کا بندہ آ کر اس نے زبان سیکھی اور ہمیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے. اسلام کی تعلیمات ہے. پھر کتنے گاؤں دیہاتوں میں گیا, صرف میں نے 2 جملے سیکھے تھے کہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ زمین میں ڈال دیا جاتا تھا, کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا. اسلام نے عورتوں کو لباس ڈھکنے کا سکھایا ہے, اور تمہارے مذہب میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہارے سینے ننگے, تمہارا جسم, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہارے مرد تمہیں ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. تم بغیر نکاح کے رہتی ہو, بچے ہوتے ہیں. اسلام نے عورتوں کو تقدس دیا, اسلام میں آ جاؤ. صحیح یہ چند جملے میں نے مقامی زبان میں سیکھے, تو سینکڑوں عورتیں مسلمان. واہ واہ کیا بات ہے. بس یہ میرے گھر تو بڑا فائدہ ہے اس میں. بالکل. میں نے کہا اچھی اسلام وہ چاپے لے کا علموں کو آزمائی. اسلام نے عورتوں کو عزت دی. اچھا. چی اسلام چی سنا میرے پانا لی میں پولے میں کے زیڈ کو آزمائی. اسلام نہیں تو عورتوں کی عزت نہیں تھی. مانا ونکاز یا کا باڈوا انکا پویڈوا مچسی میں.
وہ جب عورت لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کو کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا. اچھا. تو یہ باتیں سننی ہوئی, انہوں نے کہا تو تم کہاں پیدا ہوئے؟ تم یہاں پر پیدا ہوئے. میں نے کہا یہاں پر پیدا نہیں ہو, 2 سال ہوئے. جب 3 سال پہلے کی تقریر, بولے 3 سال میں تم ہم سے اچھی زبان بول رہے ہو. تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ ولیوں سے ہم نے تعلق جوڑا ہے, ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ایسا ہم کیا نہیں کرتے ہیں, ہم خواجہ غریب نواز کے ظاہر ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں. بالکل بالکل. ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. میں خواجہ غریب نواز کا ایسا چاہنے والا ہوں, روزانہ ان کو یاد کرتا ہوں. ظاہر میرا زندگی ہی انہیں سے. کوئی کھلاڑیوں کو یاد کرتا ہوگا, ہم تو روزانہ خواجہ صاحب کو یاد کرتے ہیں, غوث پاک. تو یہ بزرگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے جو خادموں کو بھی آسرا نہیں چھوڑتے ہیں. تو ظاہر انہیں کا فیضان ہے. جب میں کسی کے سامنے بات کرتا ہوں, آج بھی میرے ملاوی کے امیگریشن آفیسر سے اپنی سیکنڈ وائف کے جو ہے اس کے لیے بات دی, میں نے اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کی وائف کی پکچر چاہیے تو ویزے کے لیے. تو اس سے بات ہوئی, میں نے کہا ملوں کو ڈاری سے نے اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت نازل ہوں. تو ہنس رہا تھا مجھے دیکھ کر, ویڈیو کال میں بات ہو رہی تھی. بولا یار تم بڑے تیز آتی ہو, ہماری زبان ہم سے بات کر رہے ہو, تم پاکستانی ہو یا پلانی ہو؟ بولا صحیح. تو میں نے کہا آپ کا ہی بندہ ہوں, آپ کے ملک میں کام کرتا ہوں. تو بڑے خوش ہوتے ہیں ان کی زبان بات. ایئرپورٹ جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے, جیسے آپ کو انگلش میں پوچھتا ہاؤ آر یو, تو میں لاوی ایئرپورٹ مولی بان جی کیسے ہو, کیا حال ہے, ہاں تو ڈیلی بینو کا اس طرح. تو سر ان کی زبانیں بات کرنا دین پھیلانے کے لیے بہت متاثر کن. بالکل بالکل. اس طرح میں نے جو شروع میں جو پہلا مسلمان کیا تھا ڈیمسن کا میں نے ذکر کیا, جی جی, اس کو میں نے 2 جملوں میں مسلمان کیا تھا. جی جی. وہ قبر کے حوالے سے. میں نے کہا ہر شخص کو موت آنی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. تو اس کو میں نے کسی کو شخص کو بتایا, انگلش اس کی بنے گی ایوری سول ہیز ٹو ٹیسٹ دا ڈیتھ. اس کی انگلش کیا بنے گی, عالیہ سے آزا مریرا مکن ذکر زاکو مانڈا, اپنی قبر کو یاد کرو. قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. صحیح. تو میں نے کہا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مانڈا ازا خالا مونڈا کو چکرا مونڈا و کنٹن ڈیرے کاپینا زینجے کو چکرا کما ینجے اکو موٹو. یہ میں نے اس طرح یاد کیا تھا 5 سال پہلے. صحیح. یہ میں نے بات کی, جب قبر کی بات کی تو عیسائی لوگوں نے کہا آج تک ہمارے پادریوں نے قبر کا تو بتایا ہی نہیں بھائی ہمیں. ہمارے اندر تو قبر کا خوف ہی نہیں ہے, ہم تو آخر تو بھول ہی چکے ہیں. اللہ. یعنی اسلام واقعی اچھا مذہب ہے, کئی تو حقیقت ہے. ان کو میں کہتا تھا بھائی گناہ چھوڑ دو, تمہاری قبر الگ ہے, اس کی قبر الگ ہے, تم کیوں کسی کی چوریاں کر رہے ہو, چوری چکاری کر رہے ہو, زنا کر رہے ہو, قبر میں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. صحیح. قبر میں صحیح کہ تمہاری پھنڈی لگنی ہے, مطلب بات تو تمہاری ٹھیک ہے, قبر میں اندھیرا ہوگا. اس طرح پھر ان کے پھر یہ جملے میں نے استعمال کیے مقامی زبان میں. اور ہم اس سے بڑا فائدہ ہوا, اور کم عرصے میں سمجھیں کہ لائنوں کی لائنیں لگ گئی. صحیح. اور یہ ایسے مسلمان نہیں ہوتے, اسلام کا نور اللہ کی طرف سے ملتا ہے. ہاں بالکل. جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس سے اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. ایسا ہی. اس کے لیے بڑی محنت صحابہ کرام نے. یہ آپ افریقہ کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمارا مشن نہیں, یہ تو صحابہ کرام نے سب سے پہلی ہجرت افریقہ میں کی. جی جی جی. مدینہ پاک جانے سے لوگ اس کو فراموش کر چکے ہیں. ایسا ہی. اچھا حضرت, میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افریقہ میں آپ کو کام کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا. جی. ظاہر سی بات ہے, یہ 6 سال 6.5 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. جی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کا جو غیر مسلموں سے مقابلہ ہے, اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کا یوں کہہ سکتے ہیں, رہ گئی رسم ازاں وہ ہے بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اب اسلام کا تو مذہب کا تو نام رہ گیا, تاریخ مذہب دیکھی. اب اسلام کتابوں میں ہے, الماریوں میں ہے. اس مسلمانوں نے سمجھا کہ اسلام کیا کہ قربانی کا سیزن, ٹھیک ہے نا, وہ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا, اے باد صبا کملی والے سے جا کہی ہو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اللہ. اب مسلمانوں کے نہ کو ڈاکٹرز ہیں, نہ انجینئرز ہیں, نہ لائرز ہیں, خاص کر باہر ممالک میں. افریقہ وہ کنٹری تھا جہاں سے بلال حبشی آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک مرکز تھا وہ. ابھی میں پڑھ رہا تھا راستے میں آتے وقت, میں نے عقبہ بن نافع کا پڑھا. عقبہ بن نافع کا پڑھا تو ہمارے ناظرین کے لیے بڑا انسپریشن ہوگا کہ عقبہ بن نافع جو ہے یہ گئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پیدا ہوئے, لیکن صحابیت کے اشرفی تابعی تھے. انہوں نے امیر معاویہ کے زمانے میں افریقہ کے حاکم, کسی ملک کے حاکم بنے تھے. اچھا. صدرن افریقہ, شمالی افریقہ, وہاں پر جا کے اسلام پھیلایا, اور اسلام پھیلانے کے اٹلانٹک اوشن کا آتا ہے بحر اوقیانوس. بحر اوقیانوس میں سمندر میں ہم نے گھوڑے ڈال دی. ابھی سمندر کہہ رہا ہوگا آدمی ڈوب جائے گا, لیکن اتنا جذبہ تھا کہ اس نے سمندر کے اندر گھوڑے ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اگر سمندر حائل نہ ہوتا نا, دنیا کے آخری کونے تک جا کر میں اسلام کو پرچم بلند کرتا. کیا بات ہے. اگر اس سمندر میرے راستے میں حائل نہ ہوتا, دنیا کے آخری کونے تک جا کر میں اسلام کے پرچم کو بلند کرتا, تو اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کرام, تابعین, تابعین, افریقی ممالک, الجزائر, مراکش,
جس کو موروکو کہتے ہیں، الجزائر جس کو الجیریا کہتے ہیں، وہاں جا کر دین کے پرچموں کو ڈالا ہے. یا پھر سیدھے شعر مشہور ہے نا، یہ افریقہ کی وجہ سے مشہور ہے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات بحر اوقیانوس، اٹلانٹک اوشن وہ کہتے ہیں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. اللہ یعنی کوئی آدمی کیسے ڈالے گا سمندر میں، لیکن یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. بالکل بالکل. تو آپ جو پوچھے تھے کیا سوال تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ وہاں جو مسلمانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسپرٹ کھو چکے ہیں. میں نے کہا جو شعر میں رہ گئے رسم ہے بلال، اسپرٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہم نے سمجھا کہ نماز جو ہے نا کہ یہ کیا کہ یہ داڑھی رکھنے کا نام ہے، لباس، اخلاقیات ہمارے ختم ہو چکے ہیں. علماء جو ہے کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے 2 رکعت کا امام، ٹھیک ہے نا بھائی. تو وہ اماموں کو وہ شعلہ بیانی نہیں ہے اس کی تقریر کے اندر، ہاں وہ اس کی طرف اس کا پروفیشن بن گیا امامت کرنا. اس کو لوگوں کے بیسک مسائل نہیں پتا، اس کے اندر ہمت نہیں ہے، اس کو وہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں سود کے خلاف تقریر کروں، میری نوکری ختم ہو جائے گی. اللہ. اب ظاہر ہے کہ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ان قوموں پر عذاب ہوتا ہے جب ایک امام، ایک پیشوا لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دے. تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں کو کہا جاتا ہے پہلے اس شخص کو عذاب دیا جائے جو سوسائٹی میں گناہ ہو رہا ہے اور یہ خاموش تھا. تو باہر ممالک کا مسئلہ ہے کہ ہاسپٹلز ہمارے پاس نہیں. ہم جن ممالک کا سفر کرتے ہیں افریقی کنٹری میں، وہاں پر عیسائی مشنری کے اسکول ہیں، صحیح عیسائی ہاسپٹلز ہیں. ہم نے اپنے شہر میں تو ہاسپٹل بنا دیے. اب اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ افریقن کنٹریز میں کیا حال ہوگا، صومالیہ میں، سوڈان میں، نائجیریا میں، نیروبی میں، ایتھوپیا میں 54 کنٹریز ہیں، تنزانیہ میں، کونگو میں، بوٹسوانا میں، زامبیا میں، زمبابوے میں. ادھر جا کر دیکھیں تو آپ کان پکڑ لیں گے. وہاں پر ہم کہاں پہنچیں گے؟ ہمارے لوگ تو کراچی کے جو مالدار لوگ ہیں وہ تو اندرون سندھ نہیں پہنچتے. انہوں نے سمجھا کہ ہم لنگر کھلائیں گے سرکار کی بار مدینہ شریف میں، بغداد شریف میں. وہ تو آپ کھلائیں تو وہی لنگر آپ تھر پارکر میں بھی کھلا دیں نا. صحیح. میں بھی آپ کو کہتا ہوں اگر ہمارے لوگ واقعی سچے مسلمان ہیں، یہ تھر پارکر میں بہت بڑی یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، بدین میں بنا سکتے ہیں، نواب شاہ میں بنا سکتے ہیں. ان کو نہیں بنانے، اپنے بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، اسی میں میلاد شریف کا فنکشن کر دیں گے، کروڑوں کی نیاز کریں گے، کروڑوں کا فنکشن کریں گے، عالموں کو بلائیں گے. اگر یہی پیسہ سلیکٹڈ لوگوں کو، اچھے علماء کو خرچ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنی تقریروں میں افریقہ میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں آئے چندری کا روڈ ہے. جی. لوگوں نے گورنروں کے نام پر سڑکیں بنائی، ادارے بنائے. کیا ہم لوگ صوفیزم کے فالو کرنے والے ہیں؟ کیا ہم افریقن کنٹریز میں غریب نواز اسکول نہیں بنا سکتے؟ عبد القادر یونیورسٹی نہیں بنا سکتے؟ صحیح. آپ جائیں جدہ میں تو شاہ فیصل میڈیکل کالج ہے. پاکستان میں شاہ فیصل مسجد ہے، نہیں سعودیہ کا بادشاہ ہے، سعودیہ کا بادشاہ ہے، اس کے نام پر اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد ہے. جی. تو ہم کیا رسول پاک علیہ السلام کے نام کی مسجد کسی افریقن کنٹری میں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے. یونیورسٹی ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. یونیورسٹی آپ کو حیرت ہوگی کہ جو عیسائی مشنری ہے اتنی فاسٹ فارورڈ ہے، حالانکہ ہمارا ان سے اختلاف ہے. ان کے مذاہب میں اور اپنے مذہبی کتابوں کو تبدیل کیا انہوں نے. ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، صحیح، اسلام سے بڑھ کر بہترین کوئی مذہب نہیں ہے. بے شک. لیکن اپنے مذہب کے اتنے پکے کہ ہاسپٹل آپ جائیں، ہاسپٹل میں جگہ جگہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنائی ہوئی ہے، کراس کا نشان بنایا ہوا ہے، بی بی مریم کی گستاخانہ تصویر بنائی ہوئی ہے، حالانکہ کسی نے بی بی مریم کو دیکھا نہیں ہے. عیسائی لوگ اس طرح مس گائڈ کر دیے گئے ہیں کہ بی بی مریم کی تصویر بنانے کا تو حق ہی نہیں آپ کو. بالکل. اب چرچ جائیں تو چرچ میں اسٹیچو بنے ہوئے ہیں بی بی مریم کے، عیسیٰ علیہ السلام کے. تو عیسائی جو واقعی عیسائی وہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیچو بنانا ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو بنا رہے ہیں، بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اس کی تصویر بنائی ہوئی. پھر یہی جگہ بعض آپ کو حیرت ہوگی، بعض گاؤں دیہاتوں میں پہنچا ہوں، گاڑی تو بہت دور کی بات ہے، چلنا بھی مشکل ہے. ہم گٹروں کے اوپر پتھر رکھ کر پہنچے، وہاں پر آگے پہنچے، لیکن وہاں پر بھی عیسائیوں کے اسکول، میڈیکل ڈسپینسری، ہاسپٹل، کلینک موجود ہے. اب ایک گاؤں دیہات میں رہنے والا آدمی جس کو شہر میں پہنچنے میں سالوں میں شہر پہنچتا ہوگا، اس کی زندگی گاؤں دیہات میں ہی کھیتی باڑی کرتا ہے، ادھر ہی اس کی زندگی مکئی کاٹتا ہے، اسی کا وہی گزر بسر ہے. اب وہ شخص کو اگر میڈیکل مل جائے، وہاں پر اسکول مل جائے، اس کے تو سب کچھ وہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ چرچ بنایا، چرچ کے ساتھ اسکول بنا دیا، میڈیکل بنا دیا. آپ کو مذہب میں جانا ہے، مذہب سیکھنا ہے، چرچ میں چلے جاؤ. اللہ. دنیا سیکھنی ہے، اسکول چلے جاؤ. اگر بیمار ہو گیا تو میڈیکل آ جاؤ، سونا ہے تو گھر پہ آ جاؤ. اس کی زندگی وہ جو مسلمان لوگ تھے، کتنے لوگ مجھے ملے، میں نے آپ کا نام کیا، ہماری مسجد میں واش روم کا مسئلہ تھا، سیوریج کا مسئلہ تھا. بندہ میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ بولا جمعہ نام ہے. میں نے کہا جمعہ نام ہے اور تم کرسچن ہو؟ بولا ہاں میں کرسچن. بولا یہ کیوں؟ بولا میرے والدین مسلمان تھے، جب وہ انتقال کر گیا تو میں عیسائی بن گیا.
اللہ اکبر. تو یہ بندہ تھا. چونکہ ہم نے ہماری ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہمارا دین کیا ہے, کھاؤ پیو, ہمارے کھاؤ پیو, بتی بجھاؤ, سو جاؤ. کھانا پینا, دکان چلانا, بزنس کرنا, آگے تبلیغ کون کرے گا؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے. تبلیغ تو یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر دین کی تبلیغ کی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا مسجد نبوی شریف میں, تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ پر پتھر باندھ کے قرآن کا لیکچر دے رہے ہیں. اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہے کمبل باندھتے تھے, کمبل سے جسم نہیں ڈھکتا تھا, اس کو یوں پکڑ کر بیٹھتے تھے تاکہ ستر چھپا رہے, اور اس طرح بیٹھ کر دین سیکھتے تھے. کئی صحابہ تو کئی دنوں تک کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور دین سے اس میں بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ. تو جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا تو ہم تو ہمارے کمپیٹیٹر سے مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسلام اپوسٹیٹس, ارتداد بڑھتا جا رہا ہے, مرتد بڑھتے جا رہے ہیں. جو ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں رہا, تو اس کے لیے بڑے ہمیں مقابلہ ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے, آپ کے ذریعے میں اس کہوں گا جو مدارس ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے ادارے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی ایک ٹیم بنائیں سلیکٹڈ لوگوں کے. ہمارے جو ہیں اس سال 20 گریجویٹس ہوئے ہیں, 20 میں سے کم 2 تو ہم باہر بھیجیں گے بھائی. صحیح بات ہے, بالکل. ان کو مبلغ بنائیں گے. بالکل. لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس طرف توجہ نہیں. وہ باہر جاتے بھی ہیں تو باہر جا کر کیا کرتے ہیں, نکاح پڑھاتے ہیں, پیری مریدی کرتے ہیں, تعویذ دیتے ہیں. آپ یہاں سے کوئی پاکستان سے آپ UK جا رہے ہیں, آپ امریکہ جا رہے ہیں, شکاگو جا رہے ہیں, لاس اینجلس جا رہے ہیں, آپ کے دم درود کرنے جا رہے ہیں. اسلام نے دم درود اس کے لیے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسی کو پیشہ پروفیشن بنانے ہیں. صحیح. ہمارا دین ظاہر ہے کہ کمرشلزم آ گیا ہے, اس میں فروغ آ گیا ہے. جب تک آپ کا دین کمرشلزم سے پاک نہیں ہوگا تو ہم ظاہر ہے کہ اپنے کمپیٹیٹرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت آپ نے تو سوچ میں ڈال دیا. جی, افریقہ کے حالات بتا دیں. بہت سخت حالات ہیں. اچھا. آپ یہیں پر دیکھیں, پاکستان میں دیکھ لیں, آپ شراب نوشی دیکھ لیں, زنا دیکھ لیں, آپ کیبل پہ ناچ گانا دیکھ لیں, آپ فیس بک سوشل میڈیا دیکھ لیں. جو ننگا پن, جو نیوڈیٹی جو یہاں پر آج کل ہمارے ینگسٹرس کے پاس ہے, جو LGBTQ اور بچوں کو جو باتیں سکھائی جا رہی ہیں, جب ایک اسلامک کنٹری میں یہ حال ہے تو کافروں کا ملک, کافروں کی حکومت, یہودی پوری فنڈنگ, اس وقت تو تباہی در تباہی, مطلب کوئی روکنے والا ہی نہیں. مطلب صحیح. اچھا حضرت, بس میں ایک سوال اور کروں آپ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو آپ مسلمان کر رہے ہیں, کیا یہ مسلمان رہیں گے؟ جی, کیونکہ وہاں تو غربت ہے نا, اور آپ ماشاءاللہ کھانا بھی کھلاتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, تو یہ تو کنورٹ ہو جاتے ہوں گے. حدیث بلغوا انی ولو آیا, قرآن پہ وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تھا دین پہنچانا, ہم نے پہنچایا. ہم جہاں جن گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, لوگ مسلمان ہوتے ہیں, اس کی ویڈیو بنتی ہے, سوشل میڈیا میں جاتا بھی ہے. میں کسی آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتا ہوں, نہ میں سید ہوں, نہ میں کسی بڑی خانقاہ کا کوئی گدی نشین ہوں. صحیح. ایک عام آدمی ہوں, محنت سے علم حاصل کیے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی ایسا سپورٹنگ کوئی مارکیٹنگ وہ نہیں کہ ہمیں بہت مارکیٹ کیا جائے, یا ہمارے فیس بک پیج پہ کوئی پیسہ ڈال کر اس کو مارکیٹنگ کی جائے. اکیلا آدمی خود ہی, ہمارے 1-2 لوگ والنٹیئر ہوتے ہیں, کرتے ہیں, اپنے حساب سے ہم کرتے ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں. لیکن چونکہ ہم دین سے مخلص ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, جہاں پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں, مسلمان ہونے کے بعد وہاں پر ہم مسجد بناتے ہیں. مسجد بنانے کے بعد پھر وہاں پر اچھا بہترین امام اپوائنٹ کرتے ہیں, پھر اس کی سپرویژن کرتے ہیں, اس میں سرپرائز وزٹ کرتے ہیں, لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. پھر وہ اگر بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوتی ہے, وہاں پر اسکول بنا دیتے ہیں. ایک جگہ میں نے دیکھا جو سب سے پہلی مسجد میں نے بنائی تھی 2019 میں, تو وہ چھوٹی سی مسجد تھی, وہیں سے ہم نے شروع کرا, اس کا نام غریب نواز مسجد رکھا. صحیح. پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو ڈیمولش کیا, بڑی مسجد بنائی, پھر اسکول بنایا, پھر ہم نے دارالعلوم بنا لی, دارالعلوم بنا رہے ہیں. صحیح. دارالعلوم میں تقریباً اب تک میں $70,000 خرچ کر چکا ہوں. $70,000 ایک بڑا دارالعلوم بن رہا ہے. آگے جا کر کالج بنے گا, وہاں پر سیکنڈری اسکول بنے گی, پھر قبرستان بنے گا, ہاسپٹل بنے گا. تو ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تاکہ اور میں نے ویژن رکھا ہے لرن اینڈ چینج ملاوی, سیکھو اور اس ملک کی قسمت بدل دو. فری ایجوکیشن فار آل, سب کے لیے مفت تعلیم, آپ کا بستہ فری, آپ کی کتابیں فری, آپ کی اسکول فیس نہیں ہے. آپ بس آئیں, سیکھیں. آپ عیسائی ہیں, مسلمان ہیں, ہمارا دین ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے. ہمارے اندر وہ نہیں ہے جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں عیسائی لوگ, کہ ڈبل روٹی دے کر, پیسہ دے کر, عورتوں کو سینیٹری پیڈس دے کر آپ ان کو دین سے بھگا رہے ہیں, اسلام سے برگشتہ کر ان کی غربت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب میں کسی گاؤں دیہات میں جاتا ہوں, جو متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے بھی ہیں, میں کہتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں کوئی بڑی NGO نہیں ہوں. آپ نے بلایا تھا, کچھ سوالات تھے آپ کے, میں نے آپ کو جوابات دے دیے. آپ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں, میں مسلمان, ہم کل ہو جائے گا, لیکن دل سے ہو کو چکیرا 5 پٹی ماں, دل سے آپ مسلمان ہو, دل سے مسلمان ہو رہے ہیں.
یا پیسوں کے لیے کر رہے ہیں؟ بولا دل سے ہو رہے ہیں، واقعی دل سے ہو رہے ہیں، وعدہ لیتے ہیں پاکا نئیفا یانگا اپنے مرتے دم تک آپ مسلمان رہیں گے؟ بولا مرتے دم تک مسلمان. بولا وعدہ آپ کا اس طرح وعدہ کرتے ہیں مجھ سے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، سلسلہ قادریہ تعلق ہوتا ہے آپ کا، اس طرح ہم سمجھاتے ہیں، پھر وہ پکا ہو کر بالکل الحمدللہ وعدہ لیتے ہیں، پھر ایک امام رکھتے ہیں، پھر نگرانی کرتے ہیں. اب باقی جو بھٹک جاتے ہیں یہاں پر ہی بھٹک جاتے ہیں. ہم جب کراچی میں امامت کرتے تھے، پتہ چلا کہ وہ ناظم آباد میں آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہی سرٹیفکیٹ لے کے اورنگی ٹاؤن جا رہے ہیں، کورنگی جا رہے ہیں. انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا تھا، اندرون سندھ سے آتے تھے لوگ، ہندو تھے مسلمان. اب ظاہر ہے وہ تو اللہ کے پھر اس کے اوپر ہے اور اس کا نصیب ہے. صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے جی. تو یہ اس طرح کا آپ کا جو سسٹم ہے، یہ جو ہم نے سنا ہے، ہماری ٹیم نے سنا، اور اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں سمجھتا ہوں جو تمام ناظرین سن رہے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جی ان لوگوں پر بھی کہ جو دینی تعلیم پڑھتے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، کہ ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. بالکل. اور جب تک محنت نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم کسی صورت بھی اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتے. اچھا حضرت، بس یہ ارشاد فرمائیے کہ جو نئے علماء آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جو نئے علماء آ رہے ہیں تو ان کو میں سب سے پہلے یہ پیغام دوں گا کہ خوف خدا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور اللہ کا خوف ان کے اندر ہو. علم جو ہے نا، علم نالج جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا نام نہیں. اگر گدھے کو پڑھا دیں تو گدھے کا نام گدھا پروفیسر ہو جائے، پروفیسر گدھا. ایسے آج کل ایسا نہ ہو. علم جو ہے نا، ہمارا دین یونیورسٹیوں میں گریجویٹس ہو رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہ جا کے بیوروکریٹس بنتے ہیں، کیا تباہی مچاتے ہیں. مدرسے کا جو گریجویٹ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بندہ اسلام سے انسپائر ہو جائے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر. اصل جو تبلیغ ہے نا، ہماری جو تبلیغ ہوئی ہے، آپ دیکھیں صحابہ کرام نے ہجرت کی، افریقہ پہنچے. نجاشی بادشاہ تھا، 7 پارے کا پہلا رکوع ہے. جی. صرف صحابہ کرام نے قرآن کی تلاوت کی عربی زبان میں. میرے علم میں نہیں ہے کہ ان افریقی لوگوں کو، نجاشی بادشاہ کو قرآن بھی آتا ہوگا، مطلب عربی زبان آتی ہوگی. صحیح. صرف ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کی تلاوت کو سن کر کافروں نے اسلام قبول کر لیا. صحیح. خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ تھے، وہ ایران سے آئے تھے، فارسی زبان. جب آئے ہندوؤں کے درمیان، اب ہندو اس زمانے میں کس زبانیں بات کرتے ہوں گے، لیکن 96 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. اب یہاں پر لوگ کوشچن کرتے ہیں، یار مفتی صاحب آپ نے اسلام قبول کرا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کیسا ہوگا. یار ہم ان کو فالو کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز علیہ کو، اور ان کے ذریعے 96 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کرا. ہم انہیں کو فالو کر، ہم نے 3700 لوگوں کی ہے. صحیح. اور زندگی رہی تو 10,000 ہو جائیں گے، 15,000 ہو جائیں گے. ان میں سے اگر ایک بندہ بھی اگر صحیح رہا تو ہمارے لیے تو وہی ایک کامیابی کا ذریعہ. بالکل. حدیث پاک میں آتا ہے، اگر تمہاری ذات سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے، یہدی بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، اگر تمہاری ذات سے ایک شخص بھی ہدایت پالے، اس کو گائیڈنس مل جائے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں یعنی دنیا کے بہترین خزانوں سے بہتر ہے. اور لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اس کو ٹریننگ کرے. تو الحمدللہ جو آپ نے موجودہ علماء کے حوالے سے پوچھا، تو ان کو سب سے پہلے جو ہے نا، شریعت کو وہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. صحیح. پیر مہر علی شاہ گولڈوی ہیں. صحیح. جب ختم نبوت کا جو ہے ارتداد کے حوالے سے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین کا انکار کیا گیا معاذ اللہ، تو آپ نے کتاب لکھی. آپ کی خانقاہ تھی، آپ پیر تھے، آپ عالم تھے، فاضل تھے، لیکن آپ نے خانقاہ چشتیہ سے خانقاہ نظام یہ سنبھالا، اور آپ نے علمی میدان میں سیف چشتیہ کی کتاب لکھی، اور ایسا کام کیا کہ قادیانیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. اس طرح آپ دیکھیں کہ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ احمد سرندی ہیں. جب جلال الدین اس کو کہتے تھے، اکبر کے زمانے میں فتنہ اٹھا، اس نے سجدہ کرنے کا لوگوں کو کہا، اس زمانے میں شیخ احمد سرندی نے ایسا کام کیا کہ آپ کو دنیا موجد دل فسانی کہتی ہے. بالکل. تو ضرورت اس بات کی کہ علماء اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بنا لیں. جیسے میرے آئیڈیل قاری مشیر الدین صدیقی صاحب ہیں، ہمارے پیر و مرشد شاہ تراب اللہ قادری. صحیح. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی ہیں. صحیح. ان کو جب عالم کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنائیں گے تو آئیڈیل بنا کر پھر انہیں کو فالو کریں. صحیح. تو پھر ان کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو. اگر صرف ان کا مقصد امامت کرنا یا کہیں اسکول ٹیچنگ کرنا، قرآن پڑھانا، نکاح پڑھانا، یا چند تقریریں کر پھر وہی تقریریں ریپیٹ کرنا، بالکل لوگوں کے مسائل کو نہ سمجھنا، اگر آپ وہی کریں گے تو پھر لوگوں میں آپ کی پینیٹریشن، مارکیٹ پینیٹریشن آپ کی نہیں ہوگی، لوگوں تک آپ کا پیغام نہیں پہنچے گا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو آدمی مشہور ہو گیا، لوگ بھی اس کی تقریر سن رہے ہیں، وہی تقریریں چل رہی ہیں. جی. ریپیٹیشن ہو رہا ہے. آپ ینگسٹر، آپ ٹائم مینجمنٹ میں بات نہیں کر رہے، آپ اینگر مینجمنٹ میں بات نہیں کر رہے. صحیح کہہ رہے. آپ طلاق کو روکنے کے حوالے سے آپ نے کیا کام کیا؟ صحیح. انسداد طلاق کو کیسے روکا جائے؟
معاشرے میں بدعات بڑھ رہی ہیں, بالکل بالکل, بدعات کو کیسے روکا جائے. پھر خوف ہمارے اندر ایسا آ گیا, آپ کو اگر کسی پیر صاحب کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے ہاں تو ہماری زبان بند ہے, نہیں نہیں بھائی ہم بولیں گے تو بڑا فتنہ ہو جائے گا. بھائی یہی تو ہے, یہی تو آپ کو بولنا ہے, یہی آپ کو بولنا بھی نہیں ہے, سم خاموش رہنا ہے, وہ جو ہوتا ہے ہونے دو. تو پھر تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں حضرت آپ نے یہ بات کی کیونکہ ہماری ٹیم, ہمارا جو ایک ادارہ ہے آن لائن ابھی سے چل رہا ہے, نورین ایجوکیشن سسٹم, اس میں ہم نے اینگر مینجمنٹ کورس کروایا. جی ماشاء اللہ. تو ایسے لوگ آئے جن کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں, جی, اور انہوں نے جب آ کے دیکھا, انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو آج تک کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ اسلام میں اینگر کو کس طرح مینیج کرنے کا پتہ ہے. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے. اگر ہم, آپ دیکھیں جب MBA کر رہا تھا فائنینس میں, تو ہمارا ایک سبجیکٹ سیلف مینجمنٹ اسکلز تھا, SMS کہتے ہیں, سیلف مینجمنٹ اسکلز. اس ہماری ٹیچر مس شیلا تھی. ہم سارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, تو سارے بینک کوئی انشورنس کمپنی میں تھا, کوئی کیا تھا, ہم خود حیران تھے. کوئی ایجوکیشن سسٹم تھا, کراچی کی یونیورسٹی تھی, اس میں یہ شروع کے سبق میں ہمارا اس میں اینگر مینجمنٹ پڑھا جا رہا ہے. اینگر مینجمنٹ, فلاں عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے, فلاں فلسفی یہ کہہ رہا ہے, فلاں فلسفی یہ کہہ رہا ہے. حالانکہ بات ساری ہمارے مذہب کی ہے, قرآن پاک میں ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اس پر حدیثیں ہیں. لیکن یہ ہمارا دین تھا, ہم نے چھوڑ دیا, غیروں نے پکڑ لیا, وہ اس کام میں لگے ہوئے. ٹائم مینجمنٹ ہے, یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. لیکن ہم لوگ ٹائم مینجمنٹ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم کارڈ میں لکھیں گے 9 بجے شادی ہے, لوگ سوچیں گے اس کا مطلب پولا 11 بجے آئے گا, کھانا 12 بجے ہوگا. ایسے ہی. تو یہ تو ہے. اچھا حضرت اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں آپ کا, کہ میں سمجھتا ہوں اور ہماری ٹیم بھی اس پر محنت کر رہی ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں یا جتنے بھی ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں مارکیٹ میں, تو ان کو ایک فیلڈ چوائس کر لینی چاہیے. یا تو فائنینس لے لیں, یا پھر کسی طرف وہ کوئی ایک فیلڈ کو چوز کر لیں, یا ریسرچ پر چلے جائیں تو پھر وہ پوری طرح ریسرچ میں چلے جائیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ہمارے مدارس میں اور ہمارے جتنے ادارے ہیں, چاہے وہ دینی ہے دنیاوی ہیں, ہر جگہ اس طرح کے کورسز ہونے چاہیے؟ بالکل ایسے کورسز ہونے چاہیے. بچوں کے اندر تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے. بالکل. جب ہم MBA کر رہے تھے, ہمارا ایک سبجیکٹ تھا ریسرچ میتھڈالوجی. جی ریسرچ میتھڈ, آپ کو ریسرچ کرنی ہے. صحیح. ریسرچ کرنی, آپ کو اپنا مقالہ لکھنا ہے. پلیجرزم ٹیسٹ ہوتا تھا. صحیح. ایسا نہیں کہیں سے آپ نے کاپی پیسٹ کر دیا, آپ نے دے دیا, وہ مشین میں ڈال کر. اب مجھے یاد تو نہیں ظاہر ہے کہ تو سافٹ ویئرز آ گئے, اتنے ٹینشن اور اتنے معاملات ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں. لیکن وہ ٹیسٹ کرتے تھے, اس کے نمبر آتے تھے, بولے آپ کا یہ اس میں فیل ہے, آپ نے سارا کاپی پیسٹ کیا, اللہ اپنے الفاظ میں لکھ کر آئے. تو ظاہر ہے کہ علماء کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے, جو اس میں قابل علماء ہوں. کسی کو تصنیف میں لگا دیں, کتابوں میں لگا دیں, کسی کو جرنلزم کی طرف لگا دیں. جی. عالم کا کام پھر جرنلزم کی طرف جائیں, وہ صحافت میں جائیں, وہ پھر جو ہے تصنیف کے میدان تدریس میں آئیں. صحیح. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن ہمارے میں نے دیکھا کہ مدارس کے جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں, وہ کوئی کالج یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کوشش کرے, جیسے انڈیا میں علی گڑھ یونیورسٹی, علی گڑھ یونیورسٹی میں اتنی بڑی یونیورسٹی جہاں پر ہزاروں استاد ہیں, صرف 2 یا 3 پروفیسر مسلمان ہیں. صحیح. تو ہمارا سب سے بڑا فقدان ہے کہ اگر ہمارا عالم جو ہے اگر پینسلوانیا چلا جائے, لاس اینجلس چلا جائے, کیلیفورنیا چلا جائے, وہ وہاں کی یونیورسٹیز میں جا کر PhD کرے, اس کو اسکالرشپ دی جائے, ایسا ہی, اور وہاں پہ اگر ٹیچر اپوائنٹ ہو, IBA میں جائے. بالکل. پاکستان یونیورسٹی IBA ہے, بالکل, لمس ہے, زیبسٹ ہے, دوسری یونیورسٹیاں CBM ہے, قائد اعظم محمد علی جناح یونیورسٹی ہے. جتنی یونیورسٹیاں ہیں, مدارس کے علماء, کتنے ایسے مساجد کے امام ہوں گے, کتنے ایسے پیر طریقت ہوں گے, صحیح, کسی یونیورسٹی کے ڈین ہوں گے, آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ کتنے ایسے علماء اور پیر ہوں گے جو کسی یونیورسٹی کے, حرام ہے کیا کرنا؟ نہیں, ایسا تو نہیں. ایک زمانہ تھا کہ علماء جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہوتے تھے, جیسے مفتی سید شجاعت علی قادری, جی, بہت بڑے عالم تھے. بالکل, وہ جسٹس تھے سپریم کورٹ کے. اس طرح ہمارے استاد شیخ الحدیث مفتی اسماعیل ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ ان کے استاد تھے ڈاکٹر منتخب الحق قادری. اچھا, وہ کراچی یونیورسٹی میں ڈین تھے, اب بڑے پروفیسر تھے. صحیح. اسی طرح ہمارے حال کے عالم ہیں ڈاکٹر مجید اللہ قادری. جی. اچھے اسکالر ہیں, ادارہ تحقیقات امام احمد. وہ زندگی بھر جیولوجی, ارضیات کے ٹیچر تھے, وہ کراچی یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں پوری زندگی, ریٹائر ہو گئے. جی. تو مطلب ایسا بھی ہونا چاہیے نا کہ ایک عالم ہو, عالم ہو. میں جب یہاں پڑھتا تو میرے مختلف یونیورسٹی میں میرے لیکچر ہوتے تھے. صحیح. کبھی IBA میں گیا, کبھی زیبسٹ میں گیا, کبھی اقرا یونیورسٹی گیا, چونکہ میری فیلڈ اسلامک بینکنگ تھی. صحیح. اور مختلف سیشن محرم کے حوالے سے بلا لیا, ربیع الاول کے حوالے سے بلا لیا, یا کسی اور حوالے سے بینکنگ اینڈ فائنینس کے حوالے سے بلا لیا. صحیح.
تو علماء کو ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہمارا سوچ صرف مسجد تک نہ ہو, نکل کر خانقاہوں سے ادا کی رسم شبیر ہی ہو. بالکل آپ کے اسکائی از دا لمٹ. آپ سچ ہے کہ مجھے تو آگے چاند پر جانا ہے بھائی, مجھے جو ہے ایسٹرولوجی میں مہارت ہو, فزکس میں میری مہارت ہو, میں کیوں نہ بھائی کہ اسکول اسکول اپنا خود کا ایک اسلامک اسکول بناؤں. صحیح. میں اپنی یونیورسٹی, ہاں ایسا. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چینج آنے والا ہے. یہی ہوتا رہے گا کہ آپس میں ایک دوسرے کو گتا ہوئے ہوئے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک مسئلے کو لے کر. کوئی ایک مسئلہ اٹھا دیتا ہے بس سارے اسی پہ شروع ہو جاتے ہیں. اور فائدہ کس کا ہو رہا ہوتا ہے؟ میں اگر یوں مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے حساب سے بات کروں نا, فائدہ ان کا ہو رہا ہوتا ہے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں نا, وہ پیسے کما رہے ہیں. اور کوئی مسئلہ آ گیا, آپ نے بالکل بنیادی مسئلہ ویڈیو بنا دی, اس کو چلا دیا. ارے بھائی آپ یہ ویڈیو بنانے سے بہتر, جیسے آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا, جی یہ تو آپ نے ضد تھی, آپ نے کہا تو آ گئی, آپ کا ایک سیشن چل رہا ہے. ہمارا مقصد کوئی اپنا تشہیر مقصد نہیں ہے, بالکل ایسا ہی. ہمارا مقصد لوگوں کا اندر ایک شوق پیدا کرنا ہے. تو کیوں نہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایسے لوگ ہوں جو بالکل بنیادی مسائل پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ فلاں پیر کا یہ مسئلہ چل رہا ہے, فلاں کا مسئلہ چل رہا ہے. صحیح. اس کے بجائے وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے اور وہ خود کیوں نہ کسی یونیورسٹی میں لگ جائے. صحیح. کیوں نہ وہ MBA کر لیں. صحیح. کیوں نہ وہ کسی سوشولوجی میں کسی اور سبجیکٹ میں ایجوکیشن میں ایکسپرٹیز حاصل کرے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے شاگردوں کو, اس پر میرے شاگرد عمل بھی کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی مدرسے میں ایک لمیٹڈ گیدرنگ ہوگی, ایک مارکیٹ ہوگی, لیکن آپ اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ بڑی کریں, آپ کا ایریا بڑا کریں. آپ یونیورسٹی میں جائیں گے 1000 طلباء ہوں گے, پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. اگر آپ اپنی دینداری ان کے اندر منتقل کرتے ہیں, ٹرانسفر کرتے ہیں, ان کی آنے والی نسلوں کا ایمان بچ جائے گا. بالکل. ہمیں یونیورسٹی میں تو کچھ ٹیچرز بڑے دیندار ہوتے تھے. صحیح. ان کی دینداری, ان کی شرم و حیات دیکھ کر کتنی لڑکیوں نے پردہ کرنا شروع کر دی. صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی آپ کیوں نہ کوشش کرتے ہیں کہ کتنے ایسے سینٹرز ہیں جہاں پر بچے CCA پڑھتے ہیں, CA کرتے ہیں, جی, اکاؤنٹنسی سیکھتے ہیں. کتنے ایسی میڈیکل کالج ہے جہاں بچیاں ڈاکٹر بنتی ہیں, نرس بنتی ہیں. اگر وہاں پر آپ پروفیسر بن گئے, آپ ڈاکٹر ہیں, اور آپ کے ڈاکٹری تعلیم کے دوران زولوجی باٹنی پڑھانے کے دوران اگر وہ لڑکی آپ سے انسپائر ہوئی, اس کی آئندہ آنے والی نسلیں صرف آپ کی وجہ سے بچ جائیں. صحیح. ایسا ہی ہے. حضرت بہت شکریہ. ابھی بھی بہت سارے سوالات رہتے ہیں. نہیں پھر انشاءاللہ اگلے دور میں انشاءاللہ. تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوگا کہ آپ نے 2 پروگرام ہمارے ساتھ ریکارڈ کرایا. الحمدللہ. ناظرین کرام, اگر آپ نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا ہو تو آپ ضرور دیکھیے گا. اور حضرت ماشاءاللہ جب بھی تشریف لاتے ہیں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. خانقاہ شریف کے ساتھ بھی ان کے بہت عقیدت والا معاملہ ہے. اور ابوذر القبلہ کے پاس بھی ماشاءاللہ جب تشریف لے کر آتے ہیں یہ تو عقیدت سے. اور میں نے بہت کم ایسے علماء کو دیکھا ہے کہ جو بزرگوں کی عزت کرتے ہیں, بہت کم دیکھا ہے. یہ دور ایسا ہے نا. جی بہت کم. وہ جب تھوڑا علم آ جاتا ہے نا, وہ جیسے آپ نے فرمایا تھا نا, جب حسن آتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے. نزاکت. مگر وہ جو چیز ہوتی ہے نا بزرگوں کے سامنے عاجزی ان کے ساری, حاضر ان کے ساتھ ضروری ہے. تو اللہ پاک اس میں مزید اضافہ فرمائے. حضرت ہماری ٹیم کے حوصلہ افزائی کے لیے کچھ الفاظ فرمائیں گے. میں آپ کو حوصلہ افزائی کا میں عرض کروں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اسی طرح کام کرتے رہیں, اور جو نئے ٹاپک ہوں, جو کرنٹ ایشوز ہوں, جی خاص کر خواتین کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں, جی کتنے ایسے خواتین طلاق کے مسئلے میں وہ پر ظلم کیا جاتا ہے. ملاوی میں میرے پاس ایک کیس آیا تھا, ایک عورت رو رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے کرکٹ بیٹ سے مارتا ہے. میں حیران ہو گیا, یار وہ میرا نمازی ہے, دیندار آدمی ہو کر بیوی کو کرکٹ بیٹ سے مار رہا ہے. جس طرح لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے. اچھا, کتنی ساس سے اپنی بہو پر ظلم کر رہی ہیں. یہ بہو چونکہ زیادہ جہیز لے کر آئی, اس کی عزت زیادہ ہوگی. یہ بہو جہیز کم لے کر آئی تو اس کی عزت کم ہوگی. اچھا, اگر لڑکا کسی کمیونٹی سے باہر کسی لڑکی کو پسند کرے, ماں باپ لو میرج کو, بھائی بچہ ہے, اس نے غلطی کی ہے, ضروری تو نہیں اس کا فیصلہ غلط ہو. صحیح. اب ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے ہیں, ہمارا فیصلہ مانو. اب وہ لڑکی ضد کر کے ماں باپ کی ضد پر فیصلہ تو مان لیتی ہے, لیکن پوری زندگی اس کا ذہن ادھر ہوتا ہے. کئی دفعہ لڑکیاں بھاگ بھی جاتی ہیں شادی کے بعد. ایسا ہی. تو ان ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے. آپ کوشش کریں جو کرنٹ ایشوز ہوں, لو میرج یا ارینج میرج کیا ہے, رات کو موبائل پہ لڑکیوں سے باتیں کرنا, صحیح, طلاق کے ایشوز ہیں, کاروبار کے مسئلے, بینکنگ اینڈ فائنینس, اس طرح جو ایشوز ہیں اس پر کام کیا جائے تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری صرف کراچی نہیں, آپ کی خانقاہ بہت عظیم خانقاہ ہے. وہ شعر تھا قم باذن اللہ, جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے. آج کل خانقاہیں صرف کمائی کا اڈا بن گئی. ان خانقاہوں میں وہ سلوک کے مناظر طے نہیں کرائے جاتے ہیں. صحیح کہا. قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے,
خانقاہوں میں اب مجاور رہ گیا گورکن. اللہ. خانقاہ میں پیر نہیں ہے. تو آپ کی خانقاہ پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو عظیم خانقاہ ہے جہاں لوگ آتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی ٹیم اگر اسی طرح کام کرے گی تو یہ میسج اور یہ تربیت اور سلوک کا جو سلسلہ ہے تو یہ صرف کراچی کے لوگوں نے پوری دنیا ایک عالم اس سے فائدہ حاصل کر. بالکل بالکل حضرت بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ نے دیکھا ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اور ہم آئندہ بھی امید کریں گے کہ حضرت تشریف لائیں تو ضرور و ضرور حضرت سے فیض حاصل کیا جائے اور ان سے سوالات ان کے باتیں سنی جائیں تاکہ مفاد عامہ کے لیے یہ ساری ویڈیوز ہو جائیں. اللہ رب الجلال اسی خیر کے کام میں ہم سب کو لگائے رکھے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عشق و وفا نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.